کل پاکستان میں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ریلی منعقد کی گئی. اس ریلی کا مقصد گو امریکہ گو تھا. گویا کہ امریکہ کی طرف پاکستان میں موجود لوگوں کے درمیان جو کہ ایک نفرت کی فیلنگ پائی جاتی ہے اس کو ڈاکیومنٹ کر رہی تھی. سوال یہاں پہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہم یہ ریلی کریں اور اس ریلی کے کیا مقاصد ہیں, کس طرح سے ہم پبلک اوپینین کو فیوریبل کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کی طرف لے کر جا سکیں. میرے ساتھ لائن پر ہے اس وقت امیر جماعت اسلامی جناب منور حسن صاحب. السلام علیکم جناب منور حسن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی امارت کے بعد میرا پہلا آپ سے گفتگو ہے تو میں مبارک دوں گا. میں جانتا ہوں اس میں کچھ وقت گزر چکا ہے لیکن بہرحال میرے پروگرام میں آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ. میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ریلی منعقد کی آپ نے, یقیناً پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ضرور ہے جو کہ امریکہ کی پالیسیز سے نفرت کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریلی کا مقصد امریکہ کے خلاف پبلک سینٹیمنٹ کو مزید بڑھانا تھا؟ دیکھیے, امریکی صدر نے پچھلے دنوں جو تقریر فرمائی تھی اس میں واضح اور دو انداز میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک افغانستان اور پاکستان میں ایکسٹریمزم ہوگا, ٹیررزم ہوگا, اس وقت تک امریکہ اور اس کی سوچ سے فوج بھی وہاں پر موجود ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے الٹ ہے. جب تک امریکہ یہاں مداخلت کرتا رہے گا اور اس کی فوجیں یہاں موجود رہیں گی اس وقت تک یہاں ایکسٹریمزم پلے گا, بڑھے گا اور دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا. جب تک امریکہ نہیں تھا یہاں کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا, کوئی ٹیررزم نہیں تھا. اس کی جب سے فورن ٹروپس آئے ہیں اور اس کی فوجیں نیٹو کی شکل میں آئی ہیں, امریکہ یہاں پر بڑھا رہا ہے, ہر روز اس کا کوئی ایک نہ ایک اہم کام یہاں بیٹھا ہوتا ہے جو ڈکٹیٹ کرتا ہے, گو وار کی پالیسی دیتا ہے. اس وقت یہاں پر ایک اشتہار ہے, طبیعتوں کے اندر غصہ ہے, جملات ہے. ڈرون طیاروں کے حملوں کے نتیجے میں 1000 سے زیادہ دو گنا بم بارود آ چکے ہیں اور ڈرون طیاروں کے حملے میں جو کیا ہے ہمارے اپنے حکمران بھی امریکہ کے کہے پر اس کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. ہمارے ہی حفاظت وقت ان کے بیان ہوتے ہیں اور یہ سمجھ حکومت بیٹھے رہتے ہیں جو اس کی پبلک اوپینین تو پہلے ہی امریکہ کے خلاف ہے. جو گرد کا اپنی سرمایہ ہے اس میں پاکستان کے 87% لوگوں نے اور اس کے نتیجے میں حکومت پہ بھی پریشر ڈالے اور امریکہ کو یہ میسج دے کہ اسے یہ خطہ چھوڑ دینا چاہیے. اور آپ کا جو آرگیومنٹ آپ رہتا ہے تو اس کے ریئیکشن کے نتیجے میں یہ ریزسٹنس موومنٹ چلتی رہیں گی, تو آپ کے نقطۂ نظر میں اگر امریکہ چلا جائے یہاں سے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. سیاسی طور پر منور صاحب, لوگ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جب الیکشنز کا وقت آیا تھا تو اس وقت آپ کی جماعت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ آپ الیکشنز کا بائیک آؤٹ کریں گے. اب جب الیکشنز میں پاکستان کی بڑی جماعتیں شامل ہوئی اس میں بھی کی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے وہ صدر سے مظاہرت ہوگا اور اس کی پالیسیوں کی تبدیل ہوگا. الیکشن جو لوگ 18 فروری کو جیتے تو انہوں نے کہا تھا کہ 15 مشورہ اس کی پالیسیوں کو مستحکم کرے گا, لیکن وہی پالیسیوں. لیکن آپ کا یہ آپ نے جو لاجک کے سامنے رکھا ہے جناب, آپ یقیناً اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کی جو انالیسس تھی غالباً وہ غلط تھی, کیونکہ الیکشنز کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں آج پاکستان کی سیاست سے بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر ایک آئینی اور جمہوری حکومت ہے, وزیر اعظم پوری پارلیمان کی کنسنسس سے الیکٹ ہوئے ہیں اور صدر جو ہیں وہ سویلین صدر جو ہیں اس وقت برسر اقتدار ہیں. پرویز مشرف اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے. آپ اگر کچھ مجھے کہنے دیں تو میری بات پوری ہونے دو. میری بات اس لیے سوال تو چھوٹا ہی ہوتا ہے, جواب بھی بڑا ہوا کرتا ہے. جی ہاں, دیکھیے بنیادی بات یہ کہ یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے لیکن ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ قتل تنظیم ختم ہو جائے گی, سے ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, اس کو کچہرے میں نہیں لایا گیا, پورا پاکستان اس کے خلاف چاہتا ہے کہ FIR درج ہو اس کے خلاف, اکبر مفتی کے حوالے سے کچہروں میں لایا جائے. تو اس لیے اگر یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی تو تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی, ساری پالیسیاں چلتی پھرتی نظر آتی, جو کمٹمنٹ کیے تھے وہ آنر ہوتے دکھائی دیتے. یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام ہے صدارتی نظام. جتنے دورے زرداری صاحب کرتے ہیں کہ دورے چارے اگر پارلیمانی نظام کرنے سے وہ کرنے چاہیے. اور اب یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے اس کو تو ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. لیکن انڈین فیئرس تو ہے جی, لیکن سارے معاملات امریکی ہیں, خاص طور پہ آپ کی چیز وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں, بعد میں سمجھے رہا تھا تو سبھی لوگ پورا بات کرتے ہیں, ان کو بھی ساری ڈکٹیشن ہو رہی ہے اور سارے معاملات کو کیا کرنا ہے.
لیکن میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ آپ ہی کی جماعت نے جو آپ کو یاد ہوگا MMA کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ ایک جگہ پہ موجود تھے، تو پھر 17ویں ترمیم پاس ہوئی تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی وہ جمہوری ایک قدم نہیں تھا، لیکن جو ریزن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے راستہ دکھایا ایک عامر کو کہ وہ باہر چلا جائے. ابھی تو عامر کو واقعی طول پکڑ لیا ان کے اقتدار کو. ذرا تحمل کے ساتھ جواب بھی سن لیا کرو اس کا. آپ میرے پہلے جملے کے بعد آپ بولنا شروع کر دیتے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے 17ویں ترمیم منظور کی تھی تو اس کے بعد 1 سال تک لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی آرگومنٹ نہیں دیا، اداریاں کالم نگاری. اس لیے سب سمجھتے ہیں کہ 17ویں ترمیم کی قیمت پر اگر وردی اتر جاتی ہے تو اس وقت کا سودا ہے. جب اس نے وردی اتارنے سے انکار کیا تو اس کے پیچھے زیادہ پڑنا چاہیے تھا. آپ جیسے لوگ بھی ہم سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں. جو اپنی ملک کا سربراہ ہو، نمبر 1 آدمی، اگر وہ جھوٹ بولتا ہو، نادا خلافی کرتا ہو تو لوگوں کو وقت دینا چاہیے بجائے اس کی سچائی سے 17ویں ترمیم غلط تھی. جی ہاں، لیکن آپ بھی تو ابھی یہی فرما رہے ہیں نا کہ جو موجودہ حکومت کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً کمیاں ضرور ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزیر اعظم کو مقتدر ہونا چاہیے. ایک پارلیمانی نظام یہی تقاضا کرتا ہے کہ 17ویں ترمیم کا خاتمہ ہو جائے. لیکن اگر آپ دیکھیے گا تو اس طرف پروگریس ہو رہی ہے، کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام معاملات ہیں وہ چیف جسٹس صاحب بھی بحال ہو چکے ہیں، اور معاملات آگے جب بڑھیں گے تو یقیناً اقتدار جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف اور پارلیمان کی طرف منتقل ہونا لازم و ملزوم ہے. نہیں، وہ امریکہ کو جو یہ ہے کہ روز امریکی اہلکار ایسا یہاں ڈسکشن دیتے ہیں، اس کے فون تیاری یہاں پر روز ہم سے کرتے ہیں. تمام پالیسی اب یہ ہے کہ ہم گروپ آ کر ہم کو اس طرح دیتا ہے کہ 17ویں ترمیم پر دونوں بڑی پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا ہے. یہ دنیا اسپوکس مین ہے کہ دونوں پارٹی کون سی جمہوریت دنیا معاملات کو مداخلت ہے. لوگ 38 لاکھ لوگ ہجرت پر نقلیں بتاتی ہیں، بور ہو چکے ہیں. یہ کون سی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کو گولیاں بتاتی ہے؟ اس سے سارا معاملہ تو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ بنیاد ہے، مسائل کی جڑ ہے. امریکہ سے نجات یا پریشر کے نتیجے میں حکومت کی پالیسی کو بھی درست کیا جا سکتا ہے. اس وقت بیچاری ہم تو کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں ہونے چاہیے، اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ جب تک یہاں بیٹھا ہے مڈ ٹرم الیکشن میں بھی امریکی منتخب ہو کر آئیں گے اور اگلی ٹیم بھی زیادہ پرو امریکہ ہوگی. تو پہلے امریکہ سے نجات پائے تو الیکشن میں مفید ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مڈ ٹرم ہو یا فل ٹرم ہو. تو ہم تو اس حکومت کے بارے میں بات کم کر رہے ہیں. البتہ فوجی آپریشن کے بارے میں دیکھیے جتنے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن ہو رہا ہے، ٹھیک پالیسی ہے کہ ان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، کسی کی بات کی جاتی ہے، ان کے لیے پیکیجز کا اعلان ہوتا ہے، وہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو. لیکن سوات میں اور بنور میں اور ملاکنڈ کے اندر فوجیوں کی برسات ہوتی ہے اور جیٹ طیارے ہمارے ہوتے ہیں اور ڈرون طیارے امریکہ کے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ فوج کو ٹائم فریم دینا چاہیے کب ان کا آپریشن ختم ہوگا، کب اس کامیاب آپریشن کی ہم کو نوید چھڑائیں گے اور کامیاب آپریشن کی علامات کیسے نمودار ہوں گی اور 38 لاکھ لوگوں کا کیا ہوگا جو بے خانمہ برباد ہو چکے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپریشن کب کامیاب ہے. تو یہ کیونکہ امریکی ڈکٹیشن ہے اس کے نتیجے میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم کو ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ امریکہ جس کی گاہک ہے اور اسی کی وجہ سے یقیناً اگر آپریشن طول پکڑتا ہے تو حالات کمپلیکیٹڈ ہوں گے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا جناب منور حسن صاحب کہ یقیناً ڈرون حملے جو ہیں وہ تشویش میں ڈالتے ہیں ہر پاکستانی کو، ہر محب وطن پاکستانی کو، مسلمان کو جو بین الاقوامی قوانین پر یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی قانون کے نتیجے میں کوئی ملک آپ کی سوورنٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا. ہماری حکومت یا ماضی کی حکومت جو ہے اس حوالے سے کامیاب نہیں رہی کہ وہ اپنی موقف کو سامنے رکھ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے موجودہ حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں متحد ہو کر یہ پیغام دے سکتی ہیں امریکہ کو کہ ہم ڈرون حملوں کو قبول نہیں کریں گے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی تھی، پھر اس پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کے نتیجے میں پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس نے متفقہ سفارشات اپنی پیش کی تھی. حکومت نے اس پر عمل ہی نہیں کیا. دونوں کے اندر یہ بات تھی کہ وار آف ٹیرر جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، امریکہ سے معذرت کر لی جائے، اس لیے کہ وار آف ٹیرر کے نتیجے میں پاکستان میں ٹیررزم میں اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر واضح طور پر یہ بات تھی کہ سیز فائر کی جائے اور مذاکرات کی میز بچھائی جائے اور جرگے قائم کیے جائے، تعداد کا معاملہ کی جائے. اگر ہماری حکومت اپنی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پر عمل نہ کر سکے اور اس کی سفارشات کو کمیٹی کے عمل نہ کرے تو کس کے نہ کریں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا جناب محترم منور حسن صاحب. میں چاہتا تھا آپ سے مزید بھی بات کرتا لیکن وقت کی قلت نے مجھے